یہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر. حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت. قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں. اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتا. آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے. تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو. انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی ہے؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا. حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہو. کرو تم اپنا کام اور میں اپنا. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. دوستو لوگ تو تادہ زدی کریں گے. ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے. ایک دانشور نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی تڑپ جائیں. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دیں. دانشور کی بات پڑھی میں تو ٹوٹ گیا. اس نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بدی پھیلانے والے تھوڑے اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں. لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیل رہی، نیکی کم کیوں پھیلتی؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے، بدی پھیلانے والوں کی کم ہے. لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا، اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے. اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کاش کبھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں، تو انقلاب آ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے. ابو الحسن اس کا نام تھا. امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما. دعا مانگتے. اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما. ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے. تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی. کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا. آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا، تو میں دیندار آدمی تھا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا. سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ نے حق بیان کیا. کہنے لگا حضور میں چور ہوں، میرے وجود پر اب 1 انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو. سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے. ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس گویا ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے. چوری کے لیے مار کھاتا ہوں، کبھی گھبرایا نہیں. ذرا کھڑے رہنا، آپ تو محمد عربی کے دین کے لیے مار کھانے لگے. اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا. فرمایا ذرا کھڑے رہنا، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں.
ذرا ٹھہرنا پھر اگر آپ اس کام کے لیے آئے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی بات نے اتنا حوصلہ دیا کہ پھر مجھے کسی چیز نے پریشان ہی نہیں کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پہ. یہاں تو لوگ حوصلہ توڑ میں آتے ہیں، لوگوں کا لوگ حوصلہ توڑتے ہیں. ذرا کو بچہ دیپ کی طرف بڑھتا ہے، سوال جواب شروع کر دیتا، وہ تو ہوڑے ہی داڑھی رکھ رہی ہے. میں کہ جی تسی دسیا جے ذرا کدوں پر رکھنی چاہیے سی، لکھ دے ذرا. آپ ابھی سے ادھر نکل گئے تو آپ بتا دیں جناب کس وقت نکلنا چاہیے تھا. آپ ابھی سے، وہ ابھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس وقت شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہے سارے دین پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا. پھر آپ کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ میرے عزیز طے کریں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوگے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ. اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو مجھے جادو؟ حضور یہ تبصرے کرتے تھے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا. یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی النفس کا. اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا. اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے، یہ اللہ کا قرآن ہے. وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں. یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زدی کر رہے ہیں. آپ انہی لوگوں کے لیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جد و جہد کی جناب کلیم. کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے. کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے. آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا. کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ گئے، کبھی کچھ لے کے آ گئے. دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں رنگ کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو. کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر دیا. یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو. کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، تو وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے. کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات. لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت کی خیر ہی مانگتے ہیں، وہ اپنی قوم کی خیر ہی مانگتے. وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح فرما. یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے. آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی. وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر دیے، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی. لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والو، وہ وقت یاد کرو نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے.
پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا. کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت. اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا. تو میرے عزیز، تانا زنی، کمزوری، یہ تو لوگ. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ باتیں اپنے دل کے ساتھ، گرہ کے ساتھ باندھ کے رکھی، اور مجھے بڑا فائدہ دیا انہوں نے. آپ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہا کروں. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ میں اس بندے کی طرف دیکھوں جو مالی حیثیت میں مجھ سے کم ہے، جو زیادہ ہے اس کی طرف نہ دیکھوں. اور فرماتے ہیں پھر کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں ہمیشہ صلہ رحمی کروں، اگرچہ کوئی بندہ مجھ سے تعلق توڑے، منہ پھیرے، پھر بھی میں نیکی کرتا رہوں. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی چیز جب مجھ سے مانگی جائے تو میں فوراً دے دوں، انکار نہ کروں، اور اگر میری پہنچ میں ہو، یہ شارح حدیث نے لکھا ہے اگر پہنچ میں ہو تو وہ چیز دے دی جائے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی ایسا موقع دیکھے جہاں اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں بات کہنے میں حقارت محسوس نہ کرے، تبلیغ کر دے، بات کہہ دے، لوگوں کو بتا دے. اور فرمایا اگر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا وہاں تجھے بات کرنی چاہیے تھی، تو نے کیوں نہیں کی؟ تو عرض کرے گا یا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا. تو حضور فرماتے رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، لوگوں سے ڈر گیا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا. اور یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. آپ خیر کی بات کہہ دے. وہ ہمارے بزرگ تھے، مجھے بات بڑی پسند ہے سادی سی پر بڑی انوکھی ہے. بازار میں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا بغیر پردے کے، گلے میں دوپٹہ ڈالے جا رہی ہے. تو حضرت صاحب چہرہ ادھر کیا ہوا ہے، پتر مسلمانہ دی بیٹی ہے، مسلمانہ دا بول کے میرا پتر سیر کاج. بڑی سخت اور بڑے تلخ لب و لہجے میں وہ خاتون کسی امیر گھر کی محسوس ہوتی، تلخ لہجے میں بابا جا اپنا کام کر. تو حضرت اس کی بات سن کے بڑے تحمل اور بردباری سے فرمانے لگے پتر میرا یہی کام ہے، میں کام نہیں لگا، میری یہی ڈیوٹی ہے جو بندہ غلط بات کرے اسے تھوڑی سی ادب سے نصیحت کرو، میرا یہی کام ہے، میں کام نہیں لگا. تو وہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی. پر نہیں طاقت پرواز مگر، آپ کہے تو صحیح دین کی بات، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کہتے حضور کے دین کا پیغام، چھوٹے بھائی سے بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے ماتحتوں سے بھی نہیں کہہ سکتے آؤ یار نماز کے لیے چلے. اپنے گھر میں بھی اتنی جرت اور طاقت نہیں رکھتے، ہر کام کے لیے ناراض ہوتے ہو، لیکن صرف لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت کمزوری دکھانا. میرے عزیز اس سے آپ نکل جائیں، اس بات سے پرواہ نہیں کی لوگوں نے، لوگ نکل گئے. آپ یقین کریں کتنے بڑے تھے حضرت زبیر بن عوام، فرماتے تھے کسی کی جرت نہیں تھی کبھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، لیکن پھر میں نے کلمہ پڑھا، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، تو میری عادتیں نہ خراب کر. فرماتے چٹائی لپیٹ کے نہ میرے گرد مجھے باندھ کے، تو اس کو میرا چچا آگ لگا دیتا تھا. وہ جو دھواں ہوتا تھا نا اس کا، ایک دھواں بڑی تکلیف دیتا ہے اگر آپ دھوئے میں گر جائیں. فرماتے اس سے مجھے اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، لیکن ہر لمحہ میرے دل سے بھی صدا نکلتی حق وہ ہے جو رسول پاک لے کے آئے، سچ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا. کسی جگہ بھی کسی کمزوری کا اظہار ہے، کیوں ہم کمزور پڑ گئے؟ اللہ جانے کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو نکالو. میں آپ سے عرض کروں
نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے. بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہیں سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک تو یہ ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کیا ہے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مسلط کر دی، جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں. ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے. یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو. پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں. ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کریں. اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں. 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو. کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے. 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے. تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی. اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے. ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہہ گیا. بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے
اور تو کہے کوئی نہیں بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہ لوگ معجزے مانگتے ہیں. آج بھی لوگ کرامتیں اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مان نہیں رہے، لوگ دلیلیں مان نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ جائے جی، ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا، اس کا کوئی مطلب. سنو اور یاد رکھو، حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ. اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی. اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی. فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے. کہنے لگے جی دودھ